ایک کام سامنے آیا، اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید یہ کام سنت ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید یہ بدعت ہو. اس کے دو پہلو ہیں، شاید کہ یہ سنت ہو، شاید یہ بدعت ہو. تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ بدعت کا احتمال ہے، اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے. فرض کرو اس کے چھوڑنے سے ایک سنت چھوٹتی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ایک بدعت سے بچتا ہے انسان، تو سنت کے چھوٹ جانے کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا کہ بدعت کے کرنے کا نقصان ہے. اس واسطے اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ بدعت کا ارتکاب نہ ہو جائے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں، یہ بات انہوں نے بیان کی ہے جو دین کے رمز شناس ہیں، مزاج شناس ہیں. تو دین وہی ہے جس پر ہو مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے قول کے ذریعے سے، آپ کے فعل کے ذریعے سے، یا آپ کی تصدیق کے ذریعے سے. اور تصدیق یہ ہوگی کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے ایک کام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکوت اور خاموشی اختیار کی، سمجھو کہ وہ دین. اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا یا حضور نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، وہ دین نہیں. صحابہ کرام کی ایسی انگنت مثالیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی جس کا کلر، جس کا رنگ کچھ زنانہ قسم کا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو اتنا فرمایا، عبداللہ یہ کیا پہن رکھا؟ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو آئندہ نہ پہننا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب استفسار کا، پوچھنے کا جو انداز تھا، اس سے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص نے یہ محسوس کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ لباس پہننا ناگوار گزرا. سیدھے واپس پلٹے، چولہا جل رہا تھا، وہ بڑی قیمتی چادر اس پر ڈال کر جلا دیا اس کو. ایسا بھی نہیں کیا کہ زنانہ قسم کا ہے چلو گھر کی کسی خاتون کو دے دوں. اگلے روز کہیں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ وہ چادر کدھر گئی؟ تو انہوں نے ساری کہانی سنا دی. یا رسول اللہ آپ کے استفسار میں ناگواری محسوس ہو رہی تھی، میں نے اس کو جلا ڈالا. حضور نے فرمایا کہ جلانے کی کیا ضرورت تھی، گھر کسی عورت کو دے دیتے. تو نے فرمایا کہ جس چیز پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری آئی ہو، میں اس چیز کو اس میں نحوست سمجھتا ہوں، اس کو گھر کے کسی عورت میں کو دینا میں گوارا نہیں کرتا. صحابہ کرام دین کے معاملے میں نبی کی اداؤں کو اس طرح سمجھتے تھے، نبی کے مزاج سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے اور استفسار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے جو اثرات سے ہم سے محسوس کر لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پسند ہے یا ناپسند. یہ بات اس سے پہلے بھی شاید یہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز کی دعوت کے لیے شریعت نے اذان مقرر کی. اذان کافی ہے، اذان کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں جب ان کی بینائی جاتی رہی، ایک خادم ان کے شاگرد غالباً حضرت مجاہد ہیں، یہ مشہور تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں. وہ اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے، کہیں جانا ہوتا تھا وہ پکڑ کر لے جاتے تھے. ایک مسجد میں اذان ہوئی تو نماز کے لیے چلے گئے.
مؤذن نے اذان پڑھنے کے بعد الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم سے کہا اخرج بنا فإن هذه بدعہ، مجھے یہاں سے لے چلو، یہ تو بدعت ہے۔ ایک روایت میں اخرج من هذه المبتدع ولم يصل فیہ، یہ فرمایا کہ یہ تو بدعتیوں کی مسجد ہے، مجھے یہاں سے لے چلو، میں نماز یہاں نہیں پڑھتا۔ اب چونکہ ہمارے سامنے یہ حقائق ہیں، آج کے زمانے میں کوئی آدمی ایسا کام کرے تو 100 فتوے لگ جائیں گے کہ بڑا انتہا پسند ہے، بڑا متشدد ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ ہم دنیوی مال کا چند ٹکوں کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، دین کا بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کرنا ہم گوارا کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائیں ہمیں ناگواری نہیں ہوتی، خود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے منہ موڑ لیں، ہمارے گھروں کے اندر ایسے کام ہوتے ہوں، ہمارے ادارے کے اندر جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں ایسا ہوتا ہو، یہ سب چیزیں ہم گوارا کر لیتے ہیں، لیکن دنیاوی نقصان گوارا نہیں کرتے۔ ابھی مثال آپ نے سنی، دنیاوی نقصان گوارا کر لیا، قیمتی چادر جو ہے جلانا گوارا کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری گوارا نہیں کی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے کہ انہوں نے تو اس طرح کا کوئی آدمی جو اذان پڑھنے کے بعد اونچی اونچی آواز سے صلاۃ صلاۃ کہتا تھا، اس کو مسجد سے نکال دیا کہ تو اس مسجد کے اندر اذان نہیں پڑھ سکتا۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح کی حرکت کی تو انہوں نے فرمایا تو پاگل ہے، حضرت عمر نے فرمایا تو پاگل ہے، تیری اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ دعوت ہے ناکافی تھی، اگر اس سے زیادہ گنجائش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم نہ دیتے۔ جیسے ابھی میں نے ایک اصول بیان کیا کہ نبی کا نہ کرنا بھی سنت ہے، رسول اللہ نے کام نہیں کیا، اس کام کا نہ کرنا سنت ہے۔ اب اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ والصلاۃ، نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے آؤ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نہیں دی، اس لیے اب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کرتا۔ صحابہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے اور وہ دین کے رمز شناس تھے، دین کی باریکیاں بھی سمجھتے، وہ اس طرح کی بات گوارا نہیں کرتے۔ ایک شخص نے عید کے روز عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا چاہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ نفل نماز کس کس موقع پر پڑھنا جائز نہیں؟ کچھ اوقات تو وہ ہیں جس میں مطلق نماز پڑھنا ممنوع ہے، وہ 3 وقت ہیں، اس میں نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا نہ ادا۔ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، جب دن کو نصف نہار پر ہو، انسان کے سر پر ہو اور اس کے سایہ اس کے قدموں میں، یہ 3 اوقات ممنوع ہیں، اس میں کسی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کچھ اوقات ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، ان کے اندر نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، اس میں نفل پڑھنا منع ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی شخص نفل نہیں پڑھ سکتا جب تک سورج نہ نکل جائے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے ذمے کو قضا نماز ہے تو قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح عصر کی نماز اگر پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن عصر کی نماز کے بعد آپ کے ذمے اگر کوئی قرض ہے، یعنی فرض کی قضا نماز ہے، تو آپ قضا لوٹا سکتے ہیں۔
یا سجدہ تلاوت ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح عید کے روز عید کی نماز سے پہلے بھی اور عید کی نماز کے بعد بھی عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے. جہاں عید کی نماز آپ نے پڑھی ہے عید کی نماز سے پہلے بھی نفل نہیں پڑھ سکتے اور عید کی نماز کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح عید کے روز عید کی نماز سے پہلے آپ گھر میں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. البتہ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ سے واپس لوٹ کر اگر آپ چاہیں تو گھر میں جا کر نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے. یہ اصول ہے، اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیجیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے چاہا عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے. حضرت علی نے منع فرمایا. کہ نہ پڑھو. وہ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا. نفل میں کیا ہوتا؟ انسان تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جو اللہ کا کلام ہے، 7 سورت ملاتا ہے جو اللہ کا کلام ہے، پھر رکوع کرتا ہے اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے اللہ اکبر. رکوع میں تسبیحات، سمع اللہ لمن حمدہ تسمیح ہے، ربنا لک الحمد تحمید ہے. سجدے میں جاتا ہے، پھر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے سجدے میں جا کے تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. یہ سب اللہ کا کلام ہے، تو گناہ کا کام تو نہیں کر رہا. اب وہ آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کا منع فرما رہے ہیں.